مسلمانوں میں جتنے جلسے اور جتنی کانفرنسیں اور جتنی تقریریں ہوتی ہیں، میں قسم کھا کر تو نہیں، لیکن غالب گمان ہے کہ کسی دوسری قوم کے اتنے جلسے نہیں، یہ جلسوں والی قوم پر نہیں ہے، اسٹیج والی قوم، لیکن تبدیلی ہمارے یہاں کچھ نہیں، اور دوسری قوموں کے یہاں بڑے جلسوں کا تو نام و نشان بہت کم ہے۔ کبھی کبھار دکھائی پڑتا ہے وہ چھوٹی چھوٹی میٹنگیں کرتے ہیں، فارمل میٹنگیں کرتے ہیں، اور وہاں پر اپنا جو نصب العین ہے، اپنا جو مشن ہے، اس اعتبار سے نظام بناتے ہیں، ان کیا تبدیلی آ جاتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ قابل احترام بزرگوں اور میرے عزیز دوستوں، امت مسلمہ پر اس وقت جس انداز کے چور طرفہ حملے ہو رہے ہیں، ان حالات میں اپنی عزت آبرو اور اپنے ایمان کی حفاظت کر لینا اس دور میں بڑا مشکل کام ہو گیا ہے۔ اللہ جس کی مدد کریں گے وہی شخص اپنی ایمان، اپنے کردار، اپنی عزت کی حفاظت میں کامیاب ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ دلیل اس بات کی ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے اور ہمارے ساتھ اللہ کی رحمت اور اللہ کی مدد ہے۔ کوئی دنیا کی دوسری قوم ہوتی اور اس کو اس انداز سے گھیرا جاتا اور تک اپنا نام و نشان کھو چکی ہو۔ ہندوستان میں بھی مسلمانوں کو اس لیے نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ انہوں نے ابھی بھی سرنڈر نہیں کیا ہے۔ یہ کسی بھی آزمائش کے مرحلے پر پہنچا دیے جائیں، لیکن یہ اپنے ایمان اور اپنے دین سے سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ باقی اور قومیں تیار ہو جاتی ہیں، اس لیے ان پر وہ حملے نہیں ہو رہے جو مسلمانوں پر ہو رہے ہیں۔ اور تجربہ بھی عجب ہے کہ ہمارے یہاں اگر دین کے نام پر قربانی دینے کا موقع آ جائے تو اکثر و بیشتر وہ حضرات جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، اور وہ طبقات جو مسجد سے دور ہیں لیکن ایسے موقع پر وہ آگے آ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا بڑا کرم اور اس کا احسان ہے۔ خیر، تقریروں سے صرف مسائل حل نہیں ہوں گے، یہ جو حملے ہو رہے ہیں ان کا مقابلہ کیسے کیا جائے، اس کے لیے اسلام نے صرف دعائیں نہیں سکھلائیں۔ جب یہ سمجھتے ہو کہ صرف دعائیں سکھلا دی گئی ہیں، دعا مانگ لو یہ کام ہو جائے گا، نہیں، دعا تو مانگو گے لیکن دعا کے ساتھ دوا بھی کرنی ہے، تدبیر بھی کرنی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جب بھی حال آتا ہے، آپ نے اپنے اعتبار سے
انتہا درجے کی تدبیریں اختیار کی، انتہا درجے کی۔ گزشتہ 2 جمعوں میں اگر آپ کو میری گزارشیں یاد ہوں تو میں نے غزوہ احزاب کا تذکرہ کیا تھا۔ تدبیر کرنے کی کیا ضرورت تھی، حضور دعا کر لیتے، یہ خندق کھودنا اور وغیرہ وغیرہ۔ تو پتہ چلا کہ نہیں، تدبیر بھی کرنی ہے اور اللہ سے دعا بھی کرنی ہے، تب تو یہ مسائل ہمارے انشاءاللہ بہت جلد حل ہو جائیں گے۔ اور اگر ہم صرف یہ سوچتے رہے کہ دعا کے ذریعے مسائل حل ہوں گے تو نہیں حل ہونے والے۔ اس وقت جو مجھے بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ بہت آگے تک معاملہ پہنچ گیا ہے، اور اسباب کیا ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں، جیسے ابھی ایک انٹرویو آتے رہتے ہیں، تو میں آپ کے سامنے چونکہ یہ روز کا معاملہ بن گیا، اس لیے کہاں تک وہ باتیں رکھی جائیں، لیکن 2 باتیں نمونے کے طور پر رکھنی ضروری ہے۔ ایک مسئلہ ہے کہ اس بچی نے جان بوجھ کر کے کسی غیر کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا، سوشل میڈیا پہ وہ چیز آئی، باپ کا اس پر اسٹیٹمنٹ آیا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اسے آگ لگا دوں۔ تو اس پر نیچے کچھ لوگوں نے اسٹیٹمنٹ کی دیا کہ اور ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم تمہارے آگ لگا دیں۔ یعنی باپ کو کہا لوگوں نے کہ لڑکی کو تو بعد میں ہم جلائیں، اگر ہمارا بس چلے تو ہم پہلے تمہیں جلا دیں، کہ تم اندھے ہو، بہرے ہو، کم عقل ہو، حالات سے واقف نہیں ہو، کالجز میں کیا ہوتا ہے، سوشل میڈیا پہ کیا چل رہا ہے، روز واقعات آ رہے ہیں، کہ بھی تم نے اپنے بچے پر نظر کیوں نہیں رکھی۔ غلطی یہاں پر بچے کی تو ہو سکتی ہے، لیکن بچے سے زیادہ غلطی ماں باپ کی ہے۔ اسی طریقے سے ابھی 4-5 روز پہلے کے واقعہ، یہ وہ واقعات ہیں تقریباً اس میں سے جو مجمع ہے بڑی تعداد ان سے سوشل میڈیا کے ذریعے واقف ہوتی رہتی ہے۔ ابھی پرسوں نرسوں کا مہاراشٹر کا غالباً ممبئی کے واقعہ کہ برقع پوش خاتون وہ ہوٹل گئی ایک غیر مسلم کے ساتھ، وہاں پر ایک مسلمان اس کو سمجھاتا ہے، اس کو ویڈیو بناتا ہے، کہتا ہے کہ تم یہ کیا کر رہی ہو، تم پر اللہ اس کے رسول کی لعنت ہوگی۔ یہ ہم اوپر کی باتیں دیکھ لیتے ہیں، کر لیتے ہیں، لیکن اس کی تہ میں نہیں کرتے ان کا حل کیا ہے، یہ چیزیں کیوں مزید بڑھتی جا رہی ہیں، کیوں پیش آ رہی ہیں۔ اس کے پیچھے میں نے آج جو آپ کے سامنے مسائل کا حل رکھنے کی جو کوشش میں ہمیشہ کرتا ہوں، مسائل پر بہت زیادہ باتیں نہیں کرتا اس لیے کہ آپ مجھ سے زیادہ واقف ہیں، لیکن یہ کہ کرنا کیا ہے۔ تقریریں بہت ہو چکی، اتنی تقریریں جہاں جو مسلمانوں میں جتنے جلسے اور جتنی کانفرنسیں اور جتنی تقریریں ہوتی ہیں، میں قسم کھا کر تو نہیں، لیکن غالب گمان ہے کہ کسی دوسری قوم میں اتنے جلسے نہیں ہوتے ہیں، یہ جلسوں والی قوم پر نہیں ہے، اسٹیج والی قوم، لیکن تبدیلی ہمارے یہاں کچھ نہیں، اور دوسری قوموں کے یہاں بڑے جلسوں کا تو نام و نشان بہت کم ہے، کبھی کبھار دکھائی پڑتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی میٹنگیں کرتے ہیں، کارنر میٹنگیں کرتے ہیں، اور وہاں پر اپنا جو نصب العین ہے، اپنا جو مشن ہے، اس اعتبار سے نظام بناتے ہیں، ان کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو تقریریں بہت کر چکے، بہت سن چکے، ہم ہر جمعے کو آتے ہیں، کوئی نیا قرآن تو لے کر نہیں آ سکتے، قرآن تو وہی سنائیں گے آپ، لیکن آخر ہم کب کھڑے ہوں گے کام کرنے کے لیے، کام کیا کرنا ہے۔ ان حالات کے پیچھے میں نے پھر کچھ مہینے شروع کری، تو ایک نام سیفی کر کے ہے، میں پورا نام بھول گیا، وہ یوٹیوب پر انٹرویو وغیرہ لیتے ہیں کچھ لوگوں کے، سیفی، انہوں نے
ایک خاتون کا انٹرویو لیا، جو خاتون طوائف خانوں میں جا کر کے بچیوں کو وہاں سے ریسکیو کرانے کا کام کرتی ہے۔ سیفی میں نام بتا رہا ہوں، وہ باقی پورا نام میرے ذہن میں سب اپنا خاتون کا ہے، نہ محترم کا ہے، آپ سرچ کریں گے تو آپ تلاش کر لیں گے۔ یہ واقعہ تو بمبئی میں پیش آیا، برقع پوش کا، وہ میں نے سنایا۔ اس میں اس خاتون نے بتلایا کہ طوائف خانوں میں بڑی تعداد مسلمان بچیوں کی ہے۔ یہ انٹرویو یوٹیوب پر پڑا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ بڑی تعداد، اب بڑی تعداد کا پرسنٹیج تو نہ انہوں نے بتلایا نہ میں بتلا سکتا، لیکن میں کہتا ہوں اگر 1% بھی مسلمان بچی اس گندی دنیا میں ہے تو پوری قوم کے لیے لعنت ہے۔ بچی گئی کیسے؟ ہمارے یہاں بڑی پریشانی ہے کہ ہم قوم کی بچیوں کو اپنی بچی نہیں سمجھتے، اس کے تذکرے کرتے رہتے، کیسے گئی بچی وہ؟ اس میں اس خاتون نے بہت سارے اسباب بتائے، یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے، لیکن جو لب لباب ہے اس کے انٹرویو کا، اس میں لب لباب یہ ہے کہ غربت اور جہالت، دو چیزیں اس قوم میں، اور اس کے نتیجے میں، جہالت کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے کہ باپ نے شادی تو کر لی لیکن وہ شراب پی رہا ہے، کمانے نہیں جا رہا ہے، بچیوں کو کمانے کے لیے جانا پڑ رہا ہے۔ یہ بہت سارے اسباب ہیں جس کی وجہ سے پھر بچیاں بہن کے مجبور ہو جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں اچھا مصیبت ہے، یہ قوم مالی اعتبار سے دوسری قوموں کے مقابلے میں مضبوط کیوں نہیں ہو پا رہی ہے؟ اس کے لیے میں نے ایک مرتبہ پڑھا تھا تو بہت سارے اسباب تھے۔ ایک سبب یہ بھی ہمارے یہاں ہے کہ جیسے ہی ہم 50 سال کے ہوتے ہیں، 50 سال کے بعد اگر ہم دکاندار ہیں اور ہمارا بیٹا اگر آہستہ 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 ہاتھ پر بٹاتے بٹاتے ہم کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بچہ کام سنبھال لے گا، ہم کام اس کے حوالے کر کے گھر میں آرام کرنے لگتے ہیں۔ 50 سال میں 60 سال میں جو لوگ ریٹائر ہوتے ہیں، عجب مسئلہ ہے، ریٹائرمنٹ کے بعد آپ تنہا زندگی گزارتے ہیں، کیسے زندگی گزارتے ہیں اتنی لمبی؟ مجھے تو اگر اللہ معاف کرے ایک دن گھر میں بیٹھنا پڑ جائے تو ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ہمیں پلان کرنا پڑتا ہے کہ آخر ہمیں آج کے دن کی مصروفیات کا کوئی نہ کوئی نظام بنانا چاہیے۔ آپ کے لیے ہم کو بہت ساری چیزیں لانی پڑتی ہیں تلاش کر کے کہ دنیا کی دوسری قومیں ہم سے کیوں آگے ہیں۔ میں آپ جو کہ پڑھے لکھے ہیں تو اس لیے دلیل کے ساتھ بات کرتا ہوں۔ ایک شخص ہندوستان کا گزرا ہے جس کو ہندوستان میں بہت سے ایوارڈ ملے ہیں، پدم بھوشن ایوارڈ اس کو 1968 میں ملا اور پدم وبھوشن 2001 میں ملا اس کو، اور اس کی موت جا کر کے غالباً 105واں سال کی عمر میں ہوئی۔ یہ آدمی کون ہے؟ سی رادھا کرشنن راؤ۔ سی رادھا کرشنن راؤ یہ 60 سال کی عمر میں جب ریٹائرڈ ہوئے تو یہ یہاں سے چلے گئے پیٹرسبرگ یونیورسٹی میں، اور وہاں پر جا کر انہوں نے نئے انداز سے زندگی گزارنی شروع کی۔ یہاں سے ریٹائرمنٹ کے بعد ہم مقابلہ کر پائیں گے ایسی قوم کا؟ 60 سال کے بعد یہ شخص، اور 70 سال کی عمر میں یہ یونیورسٹی آف پیٹرسبرگ میں پروفیسر آف اسٹیٹسٹک یہ وہاں جا کر بنا۔ پھر 75 سال کی عمر میں اس کو یو ایس کی سٹیزن شپ ملی۔ پھر 82 سال کی عمر میں اس کو نیشنل میڈل فار سائنس ایٹ دا ایج آف 82 وائٹ ہاؤس آنر۔ 82 سال کی عمر میں بھی کام کر رہا ہے یہ شخص، اور 102 سال کی عمر میں نوبل پرائز فار اسٹیٹسٹک اس نے حاصل کیا۔ 102 سال کی عمر میں
ہم 50 سال میں ریٹائر ہو جاتے ہیں، یہ شخص ریٹائرمنٹ کے بعد اس نے کام کرنا شروع کیا، کبھی اپنے آپ کو فارغ نہیں سمجھا۔ دوسری قومیں ابا بھی کام کر رہے ہیں، گھر میں اماں بھی کر رہی ہیں، بچہ بھی کر رہا ہے، نوکر بھی، بچہ کالج جاتا ہے تو وہاں سے واپس آ کر وہ بھی دکان میں لگا رہتا ہے۔ یہاں گھر میں 10 آدمی کمانے والا ایک، وہاں 10 آدمی کمانے والے 10۔ آپ مالی اعتبار سے کہاں اس قوم کا مقابلہ کر پائیں گے؟ کیونکہ آپ حضرات ماشاءاللہ سے، میں اور جگہوں پر جاتا ہوں تو اتنی محنت کر کے نہیں جاتا۔ جمعے میں جب آتا ہوں تو ہفتے بھر میں نے کیا چیزیں جمع کی، وہاں بیٹھ کے نوٹ بناتا ہوں پہلے، کیونکہ جو باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے پوری پوائنٹ رکھنی ہے، دلائل کے ساتھ رکھنی ہے۔ اس میں میں انٹرویو کی بات کر رہا تھا، جب میں پڑھتا رہا تو مجھے بیچ میں ایک چیز یاد آئی جو کئی ہفتے پہلے میرے ذہن میں تھی، اور میں نے سوچا تھا کہ میں اس کا تذکرہ کروں گا یہاں پر۔ لکھنؤ میں کچھ مہاجن ہیں جو ایسی فیملیز کو ٹارگیٹ کرتے ہیں جن کو انگریزی میں آپ بروکن فیملیز کہتے ہیں۔ باپ نشیڑی ہے، ماں کما رہی ہے، گھر میں جوان بچی ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں۔ پھر جب جوان بچی بڑی ہوئی تو وہ بھی کمانے کے لیے نکل گئی۔ تو ایسے علاقوں میں جو کنجسٹڈ غریب مسلم بستیاں ہیں، میں لکھنؤ کی بات کر رہا ہوں، باہر کی نہیں، اور آپ کہیں گے تو وہ بھی میں ثبوت پیش کر دوں گا۔ تو وہاں پر وہ ایک کام کرتے ہیں، مہاجن سموہ لون چلاتے ہیں۔ اب سموہ لون کی پوری ڈیفینیشن کیا وہ تو مجھے نہیں معلوم، سموہ لون، اور اس میں خطرناک قسم کا انٹرسٹ ہوتا ہے۔ بینک کا انٹرسٹ ہی جو 8%، 9%، 10% ہوتا ہے وہ تو آدمی دے نہیں پاتا۔ پرائیویٹ بینکر تو اینوئل آپ دیکھیں جا کر کے تو ان کا اس انداز سے انٹرسٹ روٹیٹ ہوتا رہتا ہے کہ وہ سال کا 50% پہنچ جاتا ہے جا کر کے، وہ دے نہیں پاتی بچیاں، وہ خواتین جب وہ دے نہیں پاتی ہیں تو پھر مجبور ہو کر کے ان سے وہ سب کرا لیا جاتا ہے جو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کے سامنے چند کام رکھے، مسائل رکھے، اب ان کا حل کیا ہے؟ میرے عزیزو، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جن کو اللہ نے علم سے نوازا ہے، دولت سے نوازا ہے، سب لوگ پہلے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ آپ کا احسان، آپ نے ایسی مجبوریوں سے ہماری حفاظت فرمائی۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے گا، ہمیشہ مال ایک انسان کی زندگی کا بہت اہم حصہ رہا ہے۔ ہمارے یہاں ہم جیسے کچھ کم علم مولویوں نے اس انداز سے باتیں کری مال کے حوالے سے کہ مال گویا کی کوئی بری شے، بالکل مال بری شے نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے۔ مال کو اللہ کا فضل کہا ہے۔ آپ بس کبھی کبھی دیکھتے ہوں گے کہ اب تو خیر وہ رواج ختم ہو گیا، لوگ اپنے مکانوں پر ھذا من فضل ربی لکھا کرتے تھے، تو فضل رب کی معنی میرے رب کا کرم، اس کا احسان، اچھا مکان دیا، اچھی تعلیم دی، چلنے کو گاڑی دی، پڑھایا لکھایا۔ تو ہم سب اللہ کا شکر ادا کریں، اور شکرانے کا مطلب زبانی نہیں ہے، شکرانے کا پریکٹیکل مطلب بھی ہے۔ ایک تو زبانی بھی شکریہ ادا کریں اللہ کا، پریکٹیکل یہ کہ ہم اپنے خاندان میں، اپنے پڑوس میں نظر دوڑائیں کہ کون سا آدمی ہے جو بیچارہ اس وقت حالات کا شکار ہے۔ اس کے لیے بہت آسان طریقہ ہے، آپ کو بتلا دے رہا ہوں۔ حالانکہ دیکھنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں، اور اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بڑا قیمتی قول ہے کہ اگر تمہاری ضرورت کو دیکھ کر کوئی شخص تمہاری مدد کے لیے خود آگے نہ بڑھے تو اس کے سامنے اپنی ضرورت کا تذکرہ مت کرو۔ تمہاری ضرورت سے اگر کوئی شخص واقف ہو
واقف ہونے کے بعد بھی خود آگے نہ بڑھے تو اس کے سامنے اپنی پریشانی اپنی تکلیف کا تذکرہ ہی مت ہو۔ آپ کو پتہ کرنا ہے کہ آپ کے محلے میں کس گھر میں حالات کیا ہیں۔ بہت آسان فارمولہ بتا رہا ہوں، بہت آسان۔ آپ محلے میں جہاں پرچون کی دکان ہو، محلے کی جو میڈیکل اسٹور کی دکان ہو، آپ وہاں خاموشی سے چلے جائیے اور اس کو اپنا رازدار بنا کر کے اس سے پوچھیے کہ تمہارے دکان میں اس محلے میں کس کس گھرانے کا قرضہ باقی ہے۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایک شخص جو اچھی گاڑی سے آتا ہے، سفید کپڑوں میں ہوتا ہے، لیکن اس کا یہاں پر قرضہ باقی، اس کا مطلب کہ وہ اپنی عزت چھپا رہا ہے، حالات اس کے اچھے نہیں ہیں۔ آپ اپنے محلے کے اسکول چلے جائیے جہاں آپ کے محلے کے بچے پڑھتے ہوں اور جا کر پوچھے صاحب میرے محلے کے کتنے بچے پڑھتے ہیں، وہ بتلائیں گے۔ آپ پوچھیے کہ کتنے بچوں کی فیس بقایا ہے، آپ کو پتہ چلے گا کہ بڑی تعداد میں لوگ اپنے بچوں کی فیس نہیں جمع کر پا رہے ہیں۔ یہ بہت آسان سا طریقہ ہے۔ وہ تو میرے دوست ہیں، وہ اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں کہ وہ دکان پر کھڑے تھے، کچھ سامان لینے کے لیے گئے تو ایک چھوٹی بچی آئی، اس نے کہا کہ انکل 10 روپے کا کڑوا تیل دے دیجیے۔ 200 روپے لیٹر تقریباً کڑوا تیل ہے، 10 روپے کا تو کڑوا تیل ملے گا بھی نہیں۔ 10 روپے کا کڑوا تیل، یہ بچی 10 روپے کا کڑوا تیل لینے آئی، اس کا مطلب اس کے پاس اوپر کے پیسے نہیں ہیں، ورنہ 200 روپے میں تو پاؤڈر 50 روپے کا تھا۔ وہ خاموشی سے کھڑے رہے اور جب بچی کہتی رہی، انکل منع کرتے رہی، اشارہ کیا، دے دیا۔ یہ اس کے پیچھے پیچھے گئے گھر تک، تو پتہ چلا کہ ایک عزت دار گھرانہ ہے لیکن کاروباری حالات خراب ہو چکے ہیں۔ کسی کے سامنے زبان کھولتے ہوئے ایک شریف اور خاندانی انسان وہ اپنی جان تو دے دیتا ہے لیکن اپنی اس سوال کا جو ہاتھ ہے وہ نہیں کھول پاتا۔ کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ میں سمندر بھی کسی غیر کے ہاتھوں سے نہ لوں، میں سمندر بھی کسی غیر کے ہاتھوں سے نہ لوں، ایک قطرہ ہی سمندر ہے اگر تو دیتے۔ واپس آئے، بیوی سے ساری بات بتائی اور کہا تم جاؤ خاموشی سے، کوئی تذکرہ مت کرنا، باتوں باتوں میں اندازہ لگانا ہے کہ اس گھر میں کس چیز کی ضرورت ہے۔ تو جب بیوی آئی تو پتہ چلا کہ بیمار ہے اس گھر کی خاتون، علاج کے پیسے نہیں۔ وہ میڈیکل اسٹور سے حال بتا کر کے دوا منگا لیتی ہے لیکن ڈاکٹر کے پاس جانے کے پیسے نہیں۔ یہ ایک محلے کے شریف گھر کی حالت ہے۔ کب اوپر نیچے انسان ہو جائے کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ بادشاہوں کو اللہ فقیر بنا دیتا ہے، فقیروں کو اللہ بادشاہ بنا دیتا ہے۔ ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ تو جو میں نے یہ باتیں آپ سے کہیں کیوں کہہ رہا ہوں وہ سمجھیے۔ اگر ہم آج مالدار ہیں، ہم اللہ کے شکر سے، اس کے فضل و کرم سے صاحب حیثیت ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آگے بھی مالدار رہیں اور صاحب حیثیت رہیں، اور آگے میں ہم نہیں ہماری اولادیں بھی مالدار رہیں اور صاحب حیثیت رہیں، غربت سے، تنگی سے، افلاس سے ہماری اولادیں اور ہم سب محفوظ رہیں، تو اس کا ایک طریقہ ہے۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو جو مال دیا ہے اس کا عملی شکرانہ ادا کریں، اور عملی شکرانہ یہی ہے کہ ہم ان غریبوں کو تلاش کریں۔ خاندان میں، محلے میں، پڑوس میں خدا کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں سسٹم یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں آپ جو چیز خرچ کریں گے وہ کبھی کم نہیں ہوگی۔ اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کریں گے تو پیسہ کبھی کم نہیں ہوگا، علم خرچ کریں گے علم کبھی کم نہیں ہوگا، عمل خرچ کریں گے عمل کبھی کم نہیں ہوگا، شرط یہ کہ اللہ کے راستے میں نیک نیتی کے ساتھ ہو۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہم نے تقریریں بہت کر لی لیکن مسئلہ یہی ہے
کہ ہم بہرکیف، میں تو کہتا ہوں کہ ابھی بھی مسلمانوں میں بہت سے گھرانے ایسے ہیں، بہت سی برادریاں ایسی ہیں جو ہمارے لیے رشی کے لائق ہیں. جیسے کانپور کی میں بار بار تذکرہ کر چکا ہوں، شمسی برادری ہے، یعنی بساتی کہتے ہیں. ان کی اپنی تنظیم ہے، لوگ ان کو ذرا سا الزام دیتے ہیں کیا بہت برادری واد ہے. میں کہتا ہوں یہ اچھا برادری واد ہے. وہ اپنے قومی پیسے سے غریب بچوں کے اسکول چلاتے ہیں، ہاسپٹل چلاتے ہیں. کانپور کی بات کر رہا ہوں میں، کسی دوسرے بہت دور کے شہر کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کو انکوائری کرنے میں دقت ہو. آپ کم سے کم جتنی جلدی سموہ لون سے، غربت سے ہم اپنی قوم کو بچانے کے لیے آگے آئیں گے انشاءاللہ العزیز. یہ جو بچیوں کے غلط پیشے میں جانے کے واقعات ہیں وہ رکنے لگیں گے. ورنہ صرف تقریروں سے بات نہیں بٹے گی. ہم خاندان کی سطح پر شروع کریں. خاندان مضبوط ہے تو محلے کی سطح پر شروع کریں. محلہ مضبوط ہے تو دوسرے غریب یا کسی پڑوس کے محلے کی خبر لے جا کر کے، اور اگر ہو سکے تو ہر مسجد میں ایک بیت المال کا نظام قائم ہونا چاہیے، ہر مسجد میں. اور وہاں پر ایک عام اعلان ہونا چاہیے کہ بھئی اس محلے کا کوئی شخص ہو اس کے گھر میں کھانا نہ ہو، دوا کے پیسے نہ ہو، اس کے یہاں اس کے بچوں کی فیس کا انتظام نہ ہو رہا ہو، آپ امام صاحب سے کہو. اور محلے کے لوگوں کی شرعی ذمہ داری ہے، خاص طور پر مالداروں کی، کہ وہ اس موقع پر آگے آئے. تبھی تو اللہ نے چھوٹی موٹی بات کہی، اللہ نے کتنی بڑی بات کہی کہ تم ان بندوں کی خدمت کرو گے گویا کہ میری خدمت کرو گے. آپ نے پڑھا نا قیامت میں اللہ تعالیٰ کہیں گے بھائی میں بھوکا تھا تم نے کھانا نہیں کھلایا، میں ننگا تھا تم نے کپڑے نہیں پہنائے، میں پیاسا تھا تم نے پانی نہیں پلایا. تو بندہ کہے گا اللہ آپ بھوکے تھے؟ ہاں، تمہارے پڑوس میں، تمہارے عزیزوں میں، تمہارے تعلق میں میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تم اس کو کھلاتے گویا کہ مجھے کھلاتے، تم اس کو پہناتے گویا کہ مجھے پہناتے. تو اگر بس آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، اے مالدار لوگوں، اگر ہمیشہ مالدار رہنا چاہتے ہو تو اللہ کے غریب بندوں کی مدد میں آگے آؤ، انشاءاللہ ہمیشہ مالدار رہو گے. اور اس صورت سے ہماری بچیاں اس گندی لائن میں جانے سے انشاءاللہ محفوظ رہ پائیں گی. ہمیں ہی آگے آنا ہے، سوسائٹی کریں، جن علماء کریں. نہیں، ہماری اگر حیثیت 2 روپے کی ہے تو 2 روپے کا کام کریں. سے بڑے لوگ کریں گے نہیں، کوئی تنظیم، ارے تنظیمیں کریں نہ کریں، ہم اپنی جیب سے، اپنی ذات سے آج سے یہ کام شروع کریں، انشاءاللہ العزیز انقلاب آنا شروع ہو جائے گا. جو بچیوں کو غلط راستے سے روکنا ہے اس کے بہت سارے کام، ایک کام یہی ہے جو میں نے سوچا آج آپ کے سامنے رکھوں. اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.